ہمیں قبرستان جب ہم جائیں، جب قبروں کو دیکھیں، ایک دعا ہمیں سکھائی گئی۔ اس دعا کا مفہوم کیا ہے کہ اے قبر والو، تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے آگے ہو اور ہم تم سے پیچھے۔ اس ایک بات کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں زندگی کی جو مہلت دی ہے، اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ آج کی حدیث میں ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو آدمی تھے۔ بعض روایات میں ان کو بھائی کہا گیا، ایک قبیلے کے افراد تھے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لائے، آپ پر ایمان لائے، دونوں کو مقام صحابیت ملا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک ان میں شہید ہو گیا، ایک بھائی ان میں وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا، ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال کے بعد طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں طبعی طور پر اس دنیا سے رخصت ہوا تھا وہ جنت میں شہید سے آگے ہے، اس سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ یہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صبح اپنا خواب ذکر کیا۔ فَأَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وذُكِرَ، آپ سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں یہ معاملہ دیکھا کہ وہ دونوں ایمان لائے تھے، ایک ان میں شہید ہوا، دوسرا بھائی جو ہے وہ سال بعد فوت ہوا تھا، لیکن جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بعد والا آگے ہے، شہید ہونے والا اس سے پیچھے ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا اب ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، وہ جو ہم نے انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے۔ فرمایا یہ اس کے سال بعد گیا ہے۔ الیس قد صام بعدہ رمضان، اس نے 1 سال کے روزے اس سے زیادہ نہیں رکھے، اس نے 1 سال کی نمازیں اس سے زیادہ نہیں پڑھی۔ وصلی 6000 رکعۃ، 6000 رکعت بنتی ہیں۔ او قضا وقضا رکعۃ صلاۃ السنہ، وہ جو سنت نمازیں ہیں سال کی، وہ نفل نمازیں ہیں، پورے سال کی نمازیں ہیں، یہ نمازیں، وہ روزے، یہ اس نے اس سے زیادہ نہیں رکھے۔ تو ان اعمال کے زیادہ ہونے کی بنا پر وہ جنت میں اس سے پہلے چلا گیا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تو وہ جو ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم ان کے بعد جانے والے ہیں، تو اللہ نے ہمیں زندگی کی صورت میں مہلت دی ہے کہ اگر ہم نیکیاں ان سے زیادہ کر لیں، نماز ان سے زیادہ پڑھ لیں، روزے ان سے زیادہ رکھ لیں، تو ہم ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے۔ تو یوں ہم اس حدیث کے بعد اپنی زندگی کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اسے مہلت سمجھتے ہوئے نیکیاں زیادہ کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، نفل نماز پڑھیں، تو اللہ تعالی ہمیں اپنے سے پہلے فوت ہونے والوں سے بھی پہلے جنت میں داخل فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ شہید ہوا تھا، لیکن اس کو مہلت نہیں ملی تھی، اس نے سال کی نمازیں زیادہ پڑھی، سال کے روزے زیادہ رکھے، اسلام دونوں اکٹھے لائے تھے۔ اب اس کی نمازیں زیادہ تھیں، اس کے روزے زیادہ تھے، تو یہ شہید ہونے والے سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، جو مہلت عطا فرمائی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔